تقریر محترم مولانا عنایت اللہ صاحب ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیہ قادیان کی ہے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے رشتہ ناطہ کے مسائل، قرآن، حدیث اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ: اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کیسی ہی پسند آئے۔ اور مشرک مردوں سے اپنی لڑکیوں کو نہ بیاہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کیسا ہی پسند آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 33۔ اور تمہارے درمیان جو بیوائیں ہیں ان کی بھی شادی کرواؤ، اور اسی طرح جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیک چلن ہوں ان کی شادی کراؤ۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، اور اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا ہے اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ قابل احترام صدر مجلس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، خاکسار کی تقریر کا عنوان رشتہ ناطہ کے مسائل، قرآن و حدیث اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ہے۔ معزز سامعین، دین اسلام میں انسان کی روحانی اور جسمانی تندرستی اور ترقی کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، ابن ماجہ، یعنی نکاح میری سنت میں سے ہے۔ نکاح کے فلسفہ کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ غض بصر کا ذریعہ اور جنسی پاکیزگی کا باعث ہے، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال ہوگا۔
رہبانیت یعنی نکاح نہ کر کے بغیر نکاح کے زندگی گزارنا، اسے اسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بعض عیسائیوں کی اس بدعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، سورہ حدید آیت نمبر 28۔ اور ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی جو انہوں نے بدعت بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کے مامورین، انبیاء اور مرسلین کی بعثت کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب انسانی زندگی کا ہر شعبہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق ہوتا ہے۔ اپنی بدعملیوں کے باعث انسان اخلاقی و روحانی اعتبار سے ظلمت و فساد کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مامورین جب بنی نوع انسان تک پیغام حق پہنچاتے ہیں تو جو وجود پیغام پہنچانے سے پہلے تک ان کے نزدیک قابل عزت اور قابل اعتماد ہوتا ہے، وہ وجود انہیں سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ وہ اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس سے نفرت کرنے اور اس کی نسبت نفرت پھیلانے لگتے ہیں، صرف اس لیے کہ جو پیغام وہ انہیں دے رہا ہوتا ہے ان کے اپنے قائم کردہ رسم و رواج اور بدعات کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل کر کے شرک کے خلاف جہاد کیا، لیکن معبودان باطلان پر یقین رکھنے والوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور وہ آپ کے سخت مخالف ہوئے۔ اسی طرح جب مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح پر پابندی کا اعلان ہوا تو یہ بات بھی ان پر گراں گزری، لیکن جن نیک فطرت انسانوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایک خدا کے وجود کو تسلیم کیا، وہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے گئے۔ آپ کے ہر حکم پر انہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے لبیک کہا، لیکن جو آپ پر ایمان نہیں لائے انہوں نے ہر بات میں آپ کی مخالفت کی۔ چنانچہ رشتہ ناتا کے تعلق سے عائد پابندیوں، خصوصاً اس پابندی کی وجہ سے کہ اب مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتے، بعض کمزور ایمان والوں کو مشکلات کا سامنا نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پیش آنے والی مشکلات جنہیں وہ علیم و خبیر خدا تعالیٰ بہت بہتر طور پر جانتا تھا، ان کے حل کے تعلق سے تعلیمات بھی اپنے محبوب سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور سورہ نور آیت نمبر 33، جن کی خاکسار نے تقریر کی ابتدا میں تلاوت کی ہے، رشتہ ناتا کے تعلق سے آمدہ مشکلات کا حل فرماتے ہوئے بتایا ان آیات میں کہ آئندہ مومنین نے مشرک عورتوں اور مشرک مردوں سے نکاح نہیں کرنے، بلکہ ان کے مقابل پر مومن عورتوں اور مردوں کو نکاح کے لیے منتخب کرنا ہے، خواہ لونڈیوں اور غلاموں سے انہیں نکاح کرنے پڑیں۔ فرمایا ان کے لیے یہی بہتر ہے، خواہ آزاد عورتیں اور مرد انہیں کتنے ہی پسند ہوں۔ مشرکین سے نکاح کی پابندی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ یہ مشرکین جن سے تمہیں شادی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، اور دراصل وہ جہنم اس دنیا میں خود تمہاری طرف سے پیدا کردہ ہوگی۔ یعنی مشرکین سے شادی بیاہ کے تعلقات کے نتیجہ میں جس معاشرتی زندگی کی طرف اسلام لے جانا چاہتا ہے اور جو اخلاقی و روحانی قدریں تم کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ایک دیندار مومن مرد و عورت سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجہ میں تم جنتی زندگی کے وارث بن سکتے ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں شادی بیاہ کے تعلق سے غیر مسلموں کے رسوم و رواج کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ بیوہ عورتوں سے بھی شادی کیا کرو، یہ بھی معاشرے کی پاکیزگی کی طرف لے جانے کے لیے بہتر ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیوہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کی باکرہ کے نکاح کا حکم ہے، کیونکہ بعض قومیں
بیوہ عورت کا نکاح خلاف عزت خیال کرتے ہیں اور یہ بد رسم بہت پھیلی ہوئی ہے، اس واسطے بیوہ کے نکاح کے واسطے حکم ہوا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر بیوہ کا نکاح کیا جائے، نکاح تو اسی کا ہوگا جو نکاح کے لائق ہے اور جس کے واسطے نکاح ضروری ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 320۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مقصد دینداری ہے، چاہے ایک مومن غلام یا کنیز سے شادی کرنے سے حاصل ہو، چاہے ایک مومن بیوہ عورت سے شادی کرنے سے حاصل ہو۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کی 4 ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ بخاری کتاب النکاح۔ معزز سامعین، ہمارے وہ احمدی گھرانے جن میں رشتہ طے کرتے وقت دین کی بجائے دنیا کے جھوٹے معیاروں اور اناؤں کو ترجیح دی جاتی ہے، انہیں ان آیات پر بہت غور کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ امر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح احکام الہی اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آزاد مشرک مردوں عورتوں کو چھوڑ کر غلاموں اور کنیزوں کو قبول کر لیا، اور کس طرح انہوں نے باکرہ مشرک عورتوں کو چھوڑ کر بیواؤں کو ترجیح دی۔ اس کے نتیجہ میں جہاں ابتدائی دور میں مسلمانوں کے رشتہ ناطہ کے مسائل حل ہوئے، تو دوسری طرف دور اول کے ان مسلمانوں نے جنت نظیر گھروں کی بنیادیں رکھیں اور جنتوں کی ان خوشبوؤں کو تمام دنیا میں پھیلاتے چلے گئے۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں احیاء دین اور اقامت شریعت کے لیے مبعوث فرمایا، آپ نے بھی رشتہ ناطہ کے تعلق سے جو ہدایات ہمیں دی ہیں اور آج کے دور میں خلفائے کرام کی طرف سے جو ہدایات جاری ہو رہی ہیں، اگر ہم بھی اپنے احمدی معاشرہ کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی قربانی کی مثالیں قائم کرتے ہوئے آپ کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے جسے حضرت ابو حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں، اسے رشتہ دے دیا کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کرنا چاہا، لیکن آپ نے 3 دفعہ یہی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص رشتہ لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اسے رشتہ دے دیا کرو۔ ترمذی کتاب النکاح۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارکہ کی وضاحت فرماتے ہوئے سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 24 دسمبر 2004 بمقام پیرس فرانس میں فرماتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیندار لڑکے سے رشتہ کر لیا کرو۔ مالی کمزوری بھی اگر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ مالی حالت بھی درست فرما دے گا۔ اسی لیے جب بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر دینداری کی تسلی ہو گئی ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد ہے کہ رشتہ کرتے وقت لڑکی کی ظاہری اور دنیاوی حالت کو نہ دیکھو، اس حیثیت کو نہ دیکھا کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نیکی کتنی ہے۔ فرمایا اس طرف توجہ دلا کر آئندہ نسلوں کے دیندار ہونے کے ظاہری سامان کی طرف اصل میں توجہ دلائی ہے۔ اپنے گھریلو ماحول کو پرسکون بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ اگر ماں نیک اور دیندار ہوگی تو عموماً اولاد بھی دیندار ہوتی ہے، اور نیک اور دیندار اولاد سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو انسان کو سکون پہنچا سکے۔ ایک مومن کے لیے معاشرے میں عزت کا باعث نیک اور دیندار اولاد ہی بن سکتی ہے۔ فرمایا تو اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ شکایتیں اب بڑی عام ہونے لگ گئی ہیں کہ بچی نیک ہے، شریف ہے، با اخلاق ہے، پڑھی لکھی ہے، جماعتی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہے، لیکن شکل ذرا کم ہے یا قد اس کے دیکھنے والوں کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ فرمایا تو لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اس بارہ میں پہلے بھی ایک دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ شکل اور قد کاٹ تو تصویر اور معلومات کے ذریعے سے بھی پتہ لگ سکتا ہے، پر گھر جا کر بچیوں کو دیکھنا اور ان کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان چیزوں کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو دینداری دیکھا کرو۔ اگر بچیوں کی دینداری دیکھیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے وارث بھی بنیں گے اور اپنی نسل کو بھی دین پر چلتا ہوا دیکھنے والے ہوگے۔ فرمایا بعض لوگ تو رشتے کے وقت لڑکیوں کو اس طرح ٹٹول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح قربانی کے بکرے کو ٹٹولا جاتا ہے۔ شادی تو ایک معاہدہ ہے، ایک فریق کی قربانی کا نام نہیں بلکہ دونوں فریقوں کی ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا نام ہے۔ یہ ایسا بندھن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو سامان زیست ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر اور کوئی سامان زیست نہیں۔ ابن ماجہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں بس ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز کو دنیا کے پیمانے سے ناپتے ہیں ان کو بھی یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک عورت سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی زندگی کا اور دنیاوی سامان نہیں ہے۔ نیک عورت تمہارے گھر کو بھی سنبھال کے رکھے گی اور تمہاری اولاد کی بھی اعلیٰ تربیت کرے گی، نتیجتاً تم دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے والے ہوگے۔ فرمایا پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح مرد اور صالح عورتوں کی شادی کروایا کرو، سنن و دارمی۔ تو اس میں بھی نیک لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ نیک کام معاشرے کو فساد سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل تو بعض دفعہ دیکھا ہے ایسے لوگ کافی تعداد میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آج کل تو بعض دفعہ دیکھا ہے ایسے لوگ کافی تعداد میں ہیں، ماں باپ کے ساتھ لڑکے آتے ہیں، 34-35 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن ان کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھا ہوا ہے، ان کی ابھی تک شادیاں نہیں کروائیں، شادی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کی کمائی کھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کی کمائی کھانے والے ہیں وہ صرف اس لیے کہ گھر کے جو لڑکے ہیں وہ نکمے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، پڑھے لکھے نہیں، اس لیے گھر بیٹیوں کی کمائی پر چل رہا ہے۔ اور اگر شادی کریں بھی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ داماد گھر داماد بن کر رہے، گھر میں ہی موجود رہے، جو اکثر ناممکن ہوتا ہے، جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے شادی کرنے کے بعد
اگر میاں بیوی علیحدہ رہنا چاہتے ہیں اور ان کو توفیق ہے اور والدین عمر کے اس آخری حصے میں نہیں پہنچے ہوتے جہاں ان کو کبھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو اور کوئی بچہ ان کے پاس نہ ہو، پھر تو ایک اور بات ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، وہ بھی لڑکوں کا کام ہے۔ اگر کسی کے گھر لڑکا نہ ہو تو پھر لڑکی کی مجبوری ہے، لیکن عموماً لڑکی بیاہ کر جب دوسرے گھر میں بھیج دی تو اس کو اپنا گھر بسانے دینا چاہیے۔ اور اس طرف جماعتی نظام کے ساتھ ہماری تینوں ذیلی تنظیمیں، لجنہ، خدام، انصار، ان کو بھی توجہ دینا چاہیے، ان کو بھی اپنے طور پر تربیت کے تحت سمجھاتے رہنا چاہیے۔ انصار والدین کو سمجھائیں، لجنہ والدین کو، لڑکیوں کو، اور خدام لڑکوں کو سمجھائیں۔ خواتین و حضرات، سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی یہ ہدایات جو قرآن و حدیث کی ہی تفسیر و تفصیل ہیں، ان کو بہت غور سے سننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے رشتہ ناطے کے تعلق سے مسائل کا حل انہی ہدایات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ جو احمدی ان ہدایات پر عمل پیرا ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اس زمانے میں بڑی فکر کے ساتھ قرآن اور اس زمانے میں بڑی فکر کے ساتھ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوشش فرمائی ہے، اور خاص طور پر یہ کوشش اور توجہ فرمائی کہ احمدی لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے جماعت میں ہی ہوں تاکہ آئندہ نسلیں دین پر قائم رہنے والی نسلیں ہوں۔ آپ نے جماعت میں رشتے کرنے کے بارے میں آپس میں بڑی تلقین فرمائی۔ آپ نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت میں رشتے کرنے کے بارے میں آپس میں بڑی تلقین فرمائی۔ ان لوگوں کے لیے جو غیروں میں رشتے کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم اور اس کی بزرگ عنایات سے ہماری جماعت کی تعداد میں بہت ترقی ہو رہی ہے اور اب ہزاروں تک اس کی نوبت پہنچ گئی ہے، اور ان قریب بفضل ہی تعالیٰ لاکھوں تک پہنچنے والی ہے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور کی یہ بات ہے۔ فرمایا ان قریب بفضل ہی تعالیٰ لاکھوں تک پہنچنے والی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے قرین مصلحت معلوم ہوا کہ ان کے باہمی اتحاد کے بڑھانے کے لیے اور نیز ان کو اہل و اقارب کے بد اثر اور بد نتائج سے بچانے کے لیے لڑکیوں اور لڑکوں کے نکاح کے بارے میں کوئی احسن انتظام کیا جائے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ مخالف مولویوں کے زیر سایہ ہو کر متعصب اور عناد اور بخل اور عداوت کے پورے درجے تک پہنچ گئے ہیں، ان سے ہماری جماعت کے نئے رشتے غیر ممکن ہو گئے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اسی جماعت میں داخل نہ ہوں۔ اور اب یہ جماعت کسی بات میں ان کی محتاج نہیں، مال میں، دولت میں، علم میں، فضیلت میں، خاندان میں، پرہیزگاری میں، خدا ترسی میں سبقت رکھنے والے اس جماعت میں بکثرت موجود ہیں، اور ہر ایک اسلامی قوم کے لوگ اس جماعت میں پائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں کچھ بھی ضرورت نہیں کہ ایسے لوگوں سے ہماری جماعت نئے تعلق پیدا کرے جو ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمارا نام دجال رکھتے، یا خود تو نہیں مگر ایسے لوگوں کے ثنا خوان اور تابع ہیں۔ یاد رہے کہ جو شخص ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا وہ ہماری جماعت میں داخل ہونے کے لائق نہیں، جب تک پاکی اور سچائی کے لیے ایک بھائی بھائی کو نہیں چھوڑے گا اور ایک باپ بیٹے سے علیحدہ نہیں ہوگا، تب تک وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سو تمام جماعت
توجہ سے سن لے۔ راست باز کے لیے ان شرائط پر پابند ہونا ضروری ہے، اس لیے میں نے انتظام کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ الفاظ ہیں، اس لیے میں نے انتظام کیا ہے کہ آئندہ خاص میرے ہاتھ میں مستور اور مخفی طور پر ایک کتاب رہے جس میں اس جماعت کی لڑکیوں اور لڑکوں کے نام لکھے رہیں، اور اگر کسی لڑکی کے والدین اپنے کنبہ میں ایسی شرائط کا لڑکا نہ پاویں جو اپنی جماعت کے لوگوں میں سے ہو اور نیک چلن اور نیز ان کے اطمینان کے موافق لائق ہو، ایسا ہی اگر ایسی لڑکی نہ پاویں تو اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس جماعت میں سے تلاش کریں، اور ہر ایک کو تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم والدین کے سچے ہمدرد اور غم خوار کی طرح تلاش کریں گے، اور حتی الوسع یہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو تلاش کیے جائیں اہل رشتہ کے ہم قوم ہوں، اور اگر یہ نہیں تو ایسی قوم میں سے ہوں جو عرف عام کے لحاظ سے باہم رشتہ داریاں کر لیتے ہوں، اور سب سے زیادہ یہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی نیک چلن اور لائق بھی ہو اور نیک بختی کے آثار ظاہر ہوں۔ یہ کتاب پوشیدہ طور پر رکھی جائے گی اور وقتاً فوقتاً جیسی صورتیں پیش آئیں گی اطلاع دی جائے گی، اور کسی لڑکے یا لڑکی کی نسبت کوئی رائے ظاہر نہیں کی جائے گی جب تک اس کی لیاقت اور نیک چلنی ثابت نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارے مخلصوں پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی ایک فہرست اسماء بقید عمر و توقیت بھیج دیں تا وہ کتاب میں درج ہو جائے۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 50-51۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اسی اعلان کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اعلان تھا، اس کے تحت اب یہ شعبہ رشتہ ناتا مرکز میں بھی قائم ہے، تمام دنیا میں بھی قائم ہے۔ بعض انفرادی طور پر بھی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے سپرد بھی یہ کام جماعتی طور پر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشتے طے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے، لیکن اس میں ان لوگوں کا بھی تسلی بخش جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باہر ہمیں رشتے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر خود ایسے لوگ کافر نہیں کہتے یا فتوے نہیں لگاتے، لیکن ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، خوف کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی مسجدوں میں جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں، اور ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے نام بھیجیں۔ حضور فرماتے ہیں اب ہمارا یہ شعبہ رشتہ ناتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا جماعت میں ہر جگہ قائم ہے۔ ان کے خلاف عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں کرواتے۔ اس کی ایک تو یہ دقت ہے کہ ماں باپ لڑکیوں کے نام بھجوا دیتے ہیں لیکن لڑکوں کے نام نہیں بھجواتے۔ اگر لڑکے بھی فہرست میں ہوں تو پھر ہی رشتے کروانے میں سہولت بھی ہوگی۔ عموماً لڑکیوں کی تعداد نسبتاً لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نسبت اتنی زیادہ ہی ہے کہ اگر 51-52 لڑکیاں ہیں تو 48 لڑکے ہوں گے، لیکن جو جماعت کے پاس قوائف آتے ہیں اس میں اگر 7-8 لڑکیوں کے قوائف ہوتے ہیں تو ایک لڑکے کے قوائف ہوتے ہیں۔ اس طرح تو پھر رشتے ملانے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں طرف کے مکمل قوائف آئیں تو رشتے کروانے میں سہولت ہوگی۔ لڑکوں کے رشتے بعض دفعہ ماں باپ دونوں ہی بلکہ اکثر خود کروانے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے قریبی رشتہ داریوں کے یا عزیز داریوں کے۔ لڑکوں کے رشتے کے لیے بھی نام اور فہرست اور قوائف نظام جماعت کو مہیا ہونے چاہیے
تبھی پھر لڑکیوں کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں تاکہ آپس میں دیکھ کے طے کیے جا سکیں۔ اس لیے والدین کے علاوہ لڑکوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو جماعت کے اندر لڑکیوں کا رشتہ طے کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنے عزیز رشتہ داروں میں نہیں ملتا تو جماعتی نظام کے تحت طے کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بعض لوگ خاندانوں اور ذاتوں اور شکلوں وغیرہ کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، تھوڑا سا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر ان مسئلوں میں اس طرح الجھتے ہیں تو پھر لڑکیوں کے رشتے طے کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ تو یہ ذاتیں وغیرہ بھی اب چھوڑنی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں، خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائی ہیں، اور آج کل تو بعد 4 پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے۔ متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا میرے نزدیک ذات کی کوئی سند نہیں، حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے، تو پھر ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب آخر میں سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے چند دعائیہ کلمات جو آپ نے مختلف اعلانات نکاح کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ سامعین سے میری درخواست ہے کہ وہ دعائیہ کلمات آپ بھی ان کے آخر میں آمین ضرور کہیں، اور ان دعاؤں کی اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت پانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور رنگ میں متضرعانہ دعاؤں کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اپنے ہی فضل سے عطا فرماتا رہے، آمین۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دعائیہ کلمات اس طرح ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ پر چلتے ہوئے رشتے قائم کرنے کی توفیق دے، بچوں کے رشتے کروانے کی توفیق دے، اور قرآنی حکم کے مطابق یتیموں، بیواؤں، ہر ایک کے رشتے کروانے کی توفیق دے۔ نظام جماعت کو بھی اور لوگوں کو بھی، معاشرے کو بھی، اور سب بچیاں جن کے والدین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مورخہ 23 اپریل 2012 کے روز مسجد فضل لندن میں چند اعلانات نکاح کے موقع پر فرمایا، پس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم احمدی ہیں، پس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم احمدی ہیں، ہمارا دوسروں سے ایک منفرد مقام ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کرے کہ ہمارے یہ رشتے بھی اور آئندہ قائم ہونے والا ہر رشتہ بھی اور جو قائم شدہ رشتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اعتماد کی فضا میں قائم رہنے والے ہوں اور آئندہ کی فکر کرنے والے ہوں، صرف ان دنیاوی چیزوں پر نظر رکھنے والے نہ ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔